اسی طرح جب آقا کا نام مبارک لیا جائے، سرکار کا ذکر مبارک آئے، تو اہل محبت پہ لازم ہے کہ سرکار پہ درود پڑھا جائے۔ اور یہ لازم اس لیے ہے کہ سرکار نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ لوگوں سے پوچھا جانتے ہو بخیل کون ہے؟ بخیل لوگوں نے کہا جو مال خرچ کرنے میں کنجوسی کرے۔ کہا نہیں، اصل بخیل وہ ہے میرا نام آئے اور پھر بھی مجھ پر درود نہ پڑتا ہو، وہ بخیل انسان ہے، میرا نام سن کر بھی درود نہیں پڑتا۔ سرکار نے ایک جگہ فرمایا من الجفا، فرمایا کہ یہ بے وفائی ہے، یہ بے وفائی ہے کہ میرا نام سنا پھر بھی مجھ پر درود نہ پڑھا، میرا وفادار نہیں ہے، وہ پھر امتی میرا ہوا۔ اس لیے سرکار کا ذکر پاک آئے تو بے ساختہ لبوں پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاری ہو جانا چاہیے۔ اسی طرح ہم آقا کا نام لکھتے ہیں کتاب پر یا پڑھتے ہیں لکھتے پڑھتے ہوئے۔ بعض اوقات لکھنے میں انسان جلدی میں ہوتا ہے، پورا لکھنے میں اس کو دیر لگتی ہے، مختصر لکھ دیتا ہے۔ چلیں اگر مختصر لکھ بھی دے، زبان سے پورا پڑھے، زبان سے پورا پڑھے۔ لکھنے میں اگر اختصار کر لے تو کوئی بات نہیں، مگر زبان پورا ادا کر رہی ہو اس کو۔ یوں تو درود انسان کو عادت ہونی چاہیے ہر وقت پڑھنے کی، جب بھی انسان خالی بیٹھا ہے درود پڑھے، بلکہ محفل میں دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہے تو ان کو بھی یاد کروا کے درود پڑھے، کیونکہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ وہ محفلیں قیامت کے دن شرمندگی کا باعث بنے گی جہاں دنیا کی گپ شپ لگائی گئی مگر مصطفیٰ پہ درود نہیں پڑھا گیا۔ وہ لوگ اگر جنت میں چلے بھی جائیں گے تب بھی جب ان کو وہ موقع یاد آئے گا شرمندہ ہو جائیں گے، یار اس محفل میں ہم نے درود نہیں پڑھا تھا، پڑھا ہوتا تو آج رتبہ کتنا بلند ہوتا ہمارا۔